بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پاکستان کے خارجہ تعلقات چیپٹر نمبر 7 جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم نے اپنے پریویس لیکچرز میں جو ڈسکس کیا تھا اس میں پاکستان کے خارجہ تعلقات، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد، خارجہ پالیسی کی ڈیفینیشن اور پاکستان کے خارجہ پالیسی کے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات، اس کے بعد پاکستان کے جو اسلامک کنٹریز ہیں وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ان کے ساتھ تعلقات اور کچھ شارٹ کویسچن ڈسکس کیے تھے۔ جو لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو ڈائری دی تھی وہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے مسئلہ کشمیر والا جو کویسچن ہے وہ پورا تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکچر نمبر 13 ہے، اور لیکچر نمبر 13 میں ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا پاکستان کے وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تعلقات، یعنی سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ، پاکستان ریلیشن شپ ود سینٹرل ایشین اسٹیٹس۔ تو میں نے آپ کو اپنے پریویس انٹروڈکٹری لیکچر میں بتایا تھا کہ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں یہ وہ کنٹریز ہیں جو رشیا سے ٹوٹ کر، رشیا سے الگ ہو کر جو ہے ممالک بنے۔ کون سی، جب رشیا نے افغانستان پر حملہ کیا تو وہاں پر اس نے تقریباً 9-10 سال تک جنگ لڑی۔ اس کا جو نشانہ تھا وہ پاکستان کی بندرگاہیں تھیں، کیونکہ وہ ان کے راستے سے تجارت کرنا چاہتا تھا پوری دنیا میں۔ اس جہاد، اس میں پاکستان اور افغانستان نے اس جہاد میں پاکستانی افغانی مجاہدین نے حصہ لیا، جس میں پاکستان نے بھی ان کی بھرپور اخلاقی اور سفارتی مدد کی۔ وہ جنگ جو رشیا تھا وہ ہار گیا اور اس اکنامک طور پر اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ وہ اپنے جو باقی ریاستیں تھیں ان کو بھی سنبھال نہ سکا، اور یہ اسلامک کنٹریز جن پر وہ کسی دور میں قابض رہا وہ اس سے الگ ہو کر انہوں نے اپنی آزادی ڈکلیئر کر دی۔ یہ وہ وسطی ایشیائی ممالک، یہ وہ اسٹیٹس ہیں جن کو آج ہم پڑھیں گے۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس میں کویشچن بنتا ہے کہ پاکستان کی وسطی ایشیائی ممالک کے لیے کیا اہمیت ہے۔ تو یہ اکثر مکس ہو کر بھی کویشچن آ جاتا ہوتا ہے، افغانستان کی اور وسطی ایشیائی ممالک کی پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو پاک افغان ریلیشن شپ میں نے ایک ورڈ بولا تھا لینڈ لاک کنٹری، یعنی افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے۔ کون سا کنٹری لینڈ لاکڈ ہوتا ہے؟ جس کی کوئی بندرگاہ نہیں ہوتی، کوئی سمندر نہیں اس کو لگتا، ہر طرف سے خشکی اور خشک ممالک سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس بھی لینڈ لاک کنٹریز ہیں۔ تو جو امپورٹنٹ افغانستان کے لیے ہے وہی ان کے لیے ہے، اور پاکستان کے لیے بھی یہ ممالک بڑے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہاں سے یہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں، یہاں بہت زیادہ ذخیرے پائے جاتے ہیں تیل کے، گیس کے۔ تو اگر ہم ان ممالک سے تعلقات اپنے بڑھا لیں تو ان تعلقات کے ذریعے سے ہم بھی ان سے فائدہ لے سکتے ہیں، اور یہ بھی ہماری بندرگاہوں کے ذریعے ورلڈ میں اپنی پروڈکٹس دے سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، تو دونوں سائڈز پر فائدہ ہوگا۔ اب کویشچن یہاں پر یہ آتا ہے کہ ہم اس کو ایشیائی ممالک کے ساتھ تعلقات کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں؟ تو اس کا جواب ہاں بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی۔ ہاں کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہاں اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹی سی پٹی ہے پاکستان اور ان کے درمیان میں افغانستان کی حائل، جس کو وہ خان بارڈر کہتے ہیں۔ اس پٹی کو اگر ہم پٹی کے ذریعے پاکستان کو اور ان ایشین اسٹیٹس کو ملا دیں، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو، تو یہ پاکستان کے ساتھ سمجھ لیں کہ ان کا بارڈر بھی شیئر ہو سکتا ہے۔ دوسرا، اگر ہم ان کو نہ بولیں تو نہ اس صورت میں ہے کیونکہ درمیان میں وہ ایریا افغانستان کا ہے، چھوٹی سی پٹی جو ہے 15 سے 20 کلومیٹر کی، یا شاید اس سے بھی چھوٹی چوڑائی میں پٹی، تو وہ جو پٹی ہے افغانستان کی ہے۔ تو ظاہر افغانستان جب تک ہمیں پرمیشن نہیں دے گا تو ہم اس کو ساتھ ظاہر ہے اپنا راستہ نہیں بنا سکتے، لیکن اگر افغانستان ہمارے سمندروں سے تجارت کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے وہ وہاں پر ہمیں یہاں یہ الاؤ کرے گا کہ ہم بھی اپنا روٹ جو ہے وہ ان اسٹیٹس کی طرف بڑھا لیں۔ اب ان اسٹیٹس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں پہلا کویشچن یہی جو میں نے آپ کو بتایا شارٹ کویشچن امپورٹنٹ ہے، باقی اوور آل جو ہے وہ ہر ٹاپک کو کسی کو وہ پوچھ سکتا ہے رائٹر کہ آذربائیجان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، ازبکستان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کویشچن کو دیکھتے ہیں۔ اب پڑھتا ہوں میں۔ وسطی ایشیائی ممالک جن میں آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، کرغزستان اور کرغزستان شامل ہیں۔ 6 ہیں یہ ٹوٹل تھی، ٹھیک ہے۔ 1991 میں یہ ریاستیں متحدہ روس سے علیحدہ ہو کر آزاد ریاستیں بنیں۔ پاکستانی ممالک کے اس مسائل حل کرنے میں گہری دلچسپی لی۔ یہ ممالک سمندر سے دور ہیں، اس لیے اپنی تجارت کو پاکستان کے بحری راستے سے فروغ دے سکتے ہیں۔ جب یہ ممالک آزاد ہوئے تو ان کے پاس ذرائع مبادلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ پاکستان نے ان ممالک سے مال کے بدلے مال کے طریقے سے تجارت شروع کی۔
اور ان کی غذائی اجناس کی ضروریات کو پورا کیا۔ پاکستان نے ان سے متعدد معاہدات کی اور صنعت کے فروغ میں ان کی مدد کی۔ پاکستان اور ممالک کے تعلقات کی تفصیل درج ذیل میں پیش کی جاتی ہے۔ آذربائیجان، پاکستان نے 1992 میں آذربائیجان سے تعلقات قائم کیے۔ 1994 میں الیکٹرانکس کے شعبے میں دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ آذربائیجان کے بہت سے طلباء پاکستان کی یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں۔ آذربائیجان کے پاس تیل اور گیس کے وافر ذخائر موجود ہیں، وافر میں بہت زیادہ۔ پاکستان نے اس ملک کو تیل کی تلاش میں مدد دینے کے لیے 2001 میں ایک معاہدہ کیا۔ پاکستان اور آذربائیجان کے وفود کے تبادلے ہوتے رہتے ہیں۔ سیکنڈ ہے ازبکستان۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بے نظیر بھٹو ازبکستان کے دورے کر چکے ہیں۔ امام بخاری کا مزار اس ملک کے مشہور شہر بخارا میں واقع ہے، جن سے مسلم خاص عقیدت رکھتے ہیں۔ امام بخاری، جنہوں نے یہ بخاری شریف حدیث کی سب سے مسند کتاب لکھی ہے اور وہ کافی جلدوں پر مشتمل ہے، اس عقیدت کی وجہ سے ہمارے لیے یہ شہر اور یہ جگہ عقیدت رکھتی ہے، امام بخاری کا مزار، کیونکہ یہاں پر ہے۔ میاں محمد نواز شریف نے اپنے دورہ ازبکستان کے دوران امام بخاری کے مزار کی مرمت کے لیے $50,000 کا عطیہ دیا۔ یہاں کے صدر بھی 1992 میں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ ازبکستان ایئر ویز کا دفتر کراچی میں ہے۔ یہ ملک تیل، گیس اور کوئلے کی دولت سے مالا مال ہے۔ پاکستان کو پائپ لائن کے ذریعے گیس کی فراہمی کا معاہدہ بھی دونوں ممالک کے درمیان طے پا چکا ہے۔ تاجکستان، وسطی ایشیا ممالک میں یہ ملک پاکستان کے قریب ترین ہے۔ اس کے دارالحکومت دوشنبے کا اسلام آباد سے فاصلہ قریباً 500 کلومیٹر ہے، یعنی اگر اسلام آباد سے ہم چلیں تو 500 کلومیٹر کے بعد ہم دوشنبے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تاجکستان کے صدر 1994 میں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ اس ملک کے پاس بجلی ضرورت سے زیادہ ہے۔ پاکستان کو بجلی مہیا کرنے کے لیے پاکستان نے اس ملک میں پن بجلی کی پیداوار میں سرمایہ کاری کی ہے۔ ترکمانستان کے صدر 1994 میں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں کی ترقی کے لیے کئی معاہدات ہو چکے ہیں۔ پاکستان اس ملک کو اشیاء خوردنی مہیا کرتا ہے۔ اشیاء خوردنی ہوتی ہیں کھانے پینے کی اشیاء۔ 1996 میں ترکمانستان سے کوئٹہ تک گیس پائپ لائن بچھانے کا ایک معاہدہ بھی ہو چکا ہے۔ کرغزستان، یہ وسطی ایشیائی ممالک میں سب سے بڑا ملک ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے 1990 میں قزاقستان کا دورہ کیا اور تجارت کے فروغ کے لیے مختلف معاہدات کیے۔ یہاں کے صدر بھی 1992 میں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ پاکستان نے قزاقستان کو سیمنٹ پلانٹ دینے اور مختلف صنعتیں لگانے میں مدد دینے کے لیے متعدد معاہدات کیے۔ کرغزستان میں یورینیم کے وسیع ذخائر ہیں۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اس لیے پاکستان اس ملک کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں گہری دلچسپی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے کرغزستان کا دورہ کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان سڑک کے ذریعے تجارت کو فروغ دینے کا ایک معاہدہ ہو چکا ہے۔ یہ آپ کے پاس پاکستان کے وسطی ایشیا ممالک کے ساتھ تعلقات ہو گئے۔ اس میں پہلا کویشچن امپورٹنٹ ہے، باقی جرنل انفارمیشن کے ٹاپکس ہیں، اس لیے جو جنرل انفارمیشن کے ٹاپکس ہوتے ہیں ان کو صرف ریڈ آؤٹ کرتے ہوتے ہیں، کوئی اسپیسیفک ڈائری نہیں اس میں سے بنتی۔ اب پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات آئیں گے۔ ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن آف ریجنل کوآپریشن، یہ ہے اس کا ایبریویشن کا ایکسپینڈڈ ورڈز، سارک، ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن آف یا فار ریجنل کوآپریشن۔ اس میں جو ممالک شامل ہیں وہ یہاں پر نام ان کے لکھے ہوئے ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تنظیم کیوں بنی، کس نے بنائی اور اس کے مقاصد کیا تھے۔ سارک جنوبی ایشیا کے ممالک کی تنظیم برائے علاقائی تعاون ہے، جس کے قیام کا خیال بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم جناب ضیاء الرحمان نے 1980 میں پیش کیا۔ انڈرلائن کر لیں کس نے پیش کیا تھا، بنگلہ دیش کے وزیر اعظم ضیاء الرحمان صاحب نے 1980 میں۔ 1985 میں اس تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد رکن ممالک کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اس تنظیم میں درج ذیل ممالک شامل ہیں: پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیپ، بھوٹان، افغانستان۔ اس میں مسلم ممالک بھی ہیں اور غیر مسلم ممالک بھی ہیں۔ آگے دیکھیں، اس تنظیم کے مقاصد بیان کریں۔ یہاں شارٹ کویسچن بنے گا، اس تنظیم کے اہم مقاصد بیان کریں۔ یہاں پر ایک شارٹ کویسچن بنے گا، یہ شارٹ کویسچن آپ بنائیں گے اور یہ 5 مقاصد اس کے 6 ہیں، 4 5 جو بھی جتنے بھی آپ کر لیں بہتر ہے، 6 بہتر ہیں، اچھے بچے 6 پورے کریں گے۔ جنوبی ایشیا کے ممالک کے درمیان اجتماعی خود انحصاری کو بڑھانا اور مضبوط کرنا،
رکن ممالک کے درمیان معاشی، ثقافتی، ٹیکنالوجی اور سائنسی میدانوں میں باہمی تعاون اور مدد کو فروغ دینا، باہمی دلچسپی کے موضوعات میں مشترکہ موقف اختیار کرنا۔ تنظیم نے باہمی تعاون کے فروغ کے لیے 11 شعبوں کا تعین کیا، جن میں ٹیلی کمیونیکیشن، میٹرولوجی، ٹرانسپورٹ، جہاز رانی، سیاحت، زرعی تحقیق، مشترکہ باہمی منصوبوں کے فروغ، سائنسی، تکنیکی اور تعلیمی میدان میں تعاون کو فروغ دینا۔ سارک ممالک کے درمیان کئی طرح کے سمجھوتے کیے گئے اور علاقائی بنیاد پر بہت سے فوائد حاصل ہوئے، مثلا سارک کھیلوں کا انعقاد کرانا، جس کے نتیجے میں آٹھوں ممالک کے کھلاڑی ہر سال ان کھیلوں میں شرکت کر کے باہمی تعاون کو فروغ دے رہے ہیں۔ نیوکلیائی تنصیبات اور فضائی سروس کے معاہدے بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش، اچھا اس میں وہ ممالک جن کو ہم آلریڈی پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں پاکستان کے ہمسائے ممالک کے طور پر، وہ ڈسکس نہیں ہوں گے، اس لیے یہاں پر ڈائریکٹ پاکستان اور بنگلہ دیش آیا ہے، بھارت نہیں ہے۔ پاکستان نے 1974 میں لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر بنگلہ دیش کو تسلیم کیا، یعنی جب پاکستان میں لاہور میں دوسری سربراہی کانفرنس ہوئی تھی اس میں بنگلہ دیش کو ہم نے تسلیم کیا تھا، اس سے پہلے 3 سال ہم نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ جولائی 1976 میں ڈھاکہ میں دونوں ممالک کے درمیان جہاز رانی، بینکنگ اور ٹیلی مواصلات کے شعبوں کی بہتری کے لیے مختلف معاہدات ہوئے۔ 1985 میں سارک کا پہلا سربراہی اجلاس، 1993 میں سارک کا 7واں سربراہی اجلاس بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ہوا۔ ان میں سارک ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے۔ 1973 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کی روح سے پاکستان آئندہ 2 برسوں میں بنگلہ دیش کو 300 ٹریکٹر مہیا کرے گا۔ 2005 میں سارک کی 13ویں سربراہی کانفرنس ڈھاکہ میں منعقد ہوئی، جس میں بنگلہ دیش کے وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو اگلے سال کے لیے سارک کا چیئرمین منتخب کیا گیا۔ اس اجلاس میں پاکستان نے متنازع امور کو حل کرنے پر زور دیا اور عراق کے مستقبل کی تعمیر کے لیے کشمیر کے مسئلے کے حل کو ناگزیر قرار دیا۔ نیکسٹ جو کنٹری ہے وہ ہے سری لنکا۔ پاکستان اور سری لنکا۔ سری لنکا ایک جزیرہ نما ملک ہے، چاروں طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے، یہاں کا اہم ذریعہ آمدن ماہی گیری ہے۔ سری لنکا میں چائے، ناریل اور ربڑ عام ہے، اس لیے یہ ملک ان اشیاء کو برآمد کر کے کافی ذرائع مبادلہ کماتا ہے۔ سری لنکا میں سنہالی اور تامل نسلیں آباد ہیں، دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یہاں تامل اور سنہالی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ سارک کا 6واں سربراہی اجلاس 1991 میں سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ایشیا میں تخریب کاری اور تشدد کے بڑھتے ہوئے رجحانات پر قابو پانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے اس خطے میں پائیدار امن کے قیام، اقوام متحدہ کے چارٹر کی پابندی اور ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کی تجاویز دیں۔ 1998 میں سارک کا 10واں سربراہی اجلاس سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں منعقد ہوا، جس میں سارک ممالک نے غربت کے خاتمے اور باہمی تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا۔ 2000 میں پاک سری لنکا آزاد تجارت کا ایک معاہدہ ہوا، جس کے تحت دونوں ممالک نے 2 طرفہ تجارت کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ آگے پاکستان اور نیپال ہے۔ پاکستان اور نیپال ٹاپک ہمارا، اس میں دیکھیں نیپال پہاڑی علاقے پر مشتمل ایک ملک ہے۔ اس ملک کی آمدنی کا بڑے ذریعہ سیاحت ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی پہاڑی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ نیپال میں ہی واقع ہے، اس کو انڈرلائن کر لیں۔ 1987 میں سارک کا 3واں سربراہی اجلاس نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ بھارت کے علاوہ باقی 7 ممالک کے درمیان کامل ہم آہنگی اور ہم فکری موجود ہے۔ سارک ممالک میں خوراک کے بحران کے مقابلے کے لیے مختلف اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ 2002 میں سارک کی 11ویں سربراہی کانفرنس نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں منعقد ہوئی۔ اس اجلاس میں اقتصادی تعاون، غربت کے خاتمے، صحت اور ماحولیات میں تعاون، اطلاعات اور سماجی ترقی اور دہشت گردی کے خاتمے کے بارے میں قراردادیں پاس ہوئیں۔ پاکستان اور مالدیپ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے۔ نیکسٹ ملک، یہ چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں اس لیے ان کی ایکسپلینیشن کو اتنی زیادہ نہیں ہے، ظاہر ہے خاص حد تک ان سے تعلقات ہیں ہمارے۔ مالدیپ بحیرہ ہند میں واقع 2000 جزائر پر مشتمل ایک ملک ہے، جہاں کے عوام کا اہم پیشہ ماہی گیری ہے۔ مالے اس کا دارالحکومت ہے، یہاں سے گھونگے اور سکیاں اکٹھی کر کے دوسرے ممالک کو بھیجی جاتی ہیں۔ 1990 میں سارک کی 5ویں سربراہی کانفرنس مالدیپ کے دارالحکومت مالے میں منعقد ہوئی۔ میزبانی کے فرائض مالدیپ کے صدر نے ادا کیے۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر اعظم نواز شریف نے کی۔ کویت سے عراق کی فوج کی واپسی اور اسمگلنگ کی روک تھام پر زور دیا گیا۔ آگے یہ پاکستان اور بھوٹان ہمارا جو ٹاپک ہے، اس ٹاپک میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک شارٹ کویشچن بنتا ہے اور اکثر ایگزامز میں آتا بھی ہے۔ ویری امپورٹنٹ شارٹ کویشچن، پاکستان اور بھوٹان والا ویری امپورٹنٹ شارٹ کویشچن۔ بھارت ایک پہاڑی ملک ہے، اس کے دارالحکومت کا نام بھوٹان ایک پہاڑی ملک ہے، اس کے دارالحکومت کا نام تھمفو ہے، جو کہ دریا تھمفو کے کنارے آباد ہے۔
یہاں کے عوام کا تعلق منگول قبائل سے ہے۔ بھوٹان میں جنگلات زیادہ ہیں، لوگ لکڑی کاٹ کر روزی کماتے ہیں، زیادہ تر آبادی وادیوں میں رہتی ہے، بھیڑ بکریاں پالنا بھی ایک اہم پیشہ ہے۔ بھوٹان کی سرکاری زبان زونگا ہے، زونگا۔ سار کے دائرہ کار کے لحاظ سے پاکستان کے بھوٹان کے ساتھ کافی قریبی تعلقات استوار ہو چکے ہیں۔ 1985 میں سار کی تشکیل کا حتمی خاکہ تھمفو بھوٹان میں تیار کیا گیا۔ اب یہ بیٹا آپ کا شارٹ کویسچن ہے جو انتہائی امپورٹنٹ ہے، یہ شارٹ کویسچن آپ نے کرنا ہے۔ اور اب یہاں پر جو ڈائری آپ کی بنتی ہے وہ پیج 45 سے ہم نے پیج 48 تک پڑھا، اس میں جو ڈائری آپ کی بنے گی وہ 45 پیج پر سارک تنظیم کے رکن ممالک کے نام لکھیں، یہ شارٹ کویسچن بنے گا۔ ٹھیک ہے، پاکستان نے بنگلہ دیش کو کب تسلیم کیا ہے، یہ شارٹ کویسچن بنے گا۔ 2 شارٹ کویسچنز ہو گئے۔ سارک تنظیم کے مقاصد جو ہیں اوپر ہی اس کے 3 شارٹ کویسچنز ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ والی چوٹی پاکستان اور نیپال میں، ماؤنٹ ایوریسٹ والی چوٹی جو ہے اس میں 5 شارٹ کویسچن ہو گیا، اور جو لاسٹ شارٹ کویسچن ہے پاکستان اور بھوٹان کا تعلق، 6 شارٹ کویسچن۔ یہی آپ کا لرن ہے، یہی آپ کی RP ہے۔ میں ڈائری لکھتا ہوں۔ کویسچن نمبر جو اس ٹاپک کے اندر بنے ہیں، پیج میں نے بتایا 45 سے 48 6 شارٹ کویسچن بنتے ہیں جو میں نے آپ کو ہائی لائٹ کروائے ہیں۔ لرن پلس RP یہ آپ کی ڈائری ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ 14 لیکچر کے ساتھ ہم ملیں گے، اور اس میں انتہائی امپورٹنٹ جو ہمارا ٹاپک لانگ کویسچن کے لیے اکثر ایگزامز میں آ جاتا ہے، پاک امریکہ تعلقات، اس کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے رہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔